IMF نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1 فی یونٹ کمی کی اجازت دے دی۔ سٹاف لیول معاہدے کے تحت نئی کاربن لیوی متعارف کرانے پر اتفاق۔ پانی کی قیمتوں میں اضافے، آٹو موبائل سیکٹر کو عالمی تجارت کے لیے کھولنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ اوسط نرخوں میں ₹7 فی یونٹ تک کمی کا اعلان چند دن میں متوقع۔ اطلاع 1 اپریل سے متوقع۔ یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو، کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں، ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں۔ وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی۔ اپنے اخراجات اور کم کر دیں گے، جتنے بھی اخراجات چاہیے بہترین ٹریننگ کے لیے، پاکستان کے یوتھ کی ٹریننگ کے لیے۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اربوں ہوں یا کھربوں ہوں، آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا تاکہ آپ کی بہترین ٹریننگ ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ IMF پروگرام سے معیشت میں استحکام آتا ہے، ترقی نہیں ہوتی، دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا نوجوانوں پر سرمایہ کاری کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، نوجوانوں کو بہترین ہنر اور سکلز دیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب میں کہا اسلامی نظریاتی کونسل نے پرتشدد عناصر کے خلاف بند باندھا، نوجوانوں کو منفی رویے، جھوٹ اور پروپیگنڈے سے روکنا ہوگا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف بل دو طرفہ تعلقات کا عکاس نہیں، بل ایک فرد کی جانب سے اٹھایا گیا اقدام ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ۔ کہا پاکستانی کمرشل کمپنیز پر بغیر ثبوتوں کے پابندیاں لگائی گئیں۔ پاکستانی صحافیوں کے دورہ اسرائیل کے سوال پر کہا پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا دورہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے اسرائیل جانے والے 2 شہریت کے حامل تھے۔ گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ کا واقعہ، 6 افراد جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکہ، 2 افراد جان سے گئے، 17 زخمی ہو گئے۔ ریموٹ کنٹرول دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ تربت میں فورسز کے کیمپ پر حملہ، دستی بم رہائشی کوارٹر میں گر کر پھٹ گیا، میاں بیوی اور 3 بچے زخمی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کلمت واقعے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا دہشت گرد ملک کی ترقی اور صوبے کے خوشحالی کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک دشمن عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بے گناہ افراد کو ناحق قتل کرنا انسانیت سوز جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ جعفر ایکسپریس دہشت گرد حملے کے 16 روز بعد بحال۔ ٹرین 280 مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر امین مقام نے پشاور کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کو رخصت کیا۔ کہا جو بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں ان کو مایوسی ہوئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف ملک کی سلامتی کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق۔ امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ باہمی مشاورت کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر لیگل ریفارمز پر کام کرنے کا فیصلہ۔ لیگل ریفارم سے دہشت گردی سے متعلق کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ ہو سکے گا۔ صوبوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینزک ایجنسیز اور لیبز بنانے کی ہدایت۔
4 घंटे इंतजार के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें जेल से बाहर खड़ा करके जलील करने की कोशिश की जाती है, इनको शर्म नहीं आती, मुझ पर बिस्किट चोरी का मुकदमा दर्ज है। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। कराची ईस्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट कल फैसला सुनाएंगे। इजाज़त के बगैर मुलजिम को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करने पर अदालत बरहम। डायरेक्टर FIA को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। सहाफ़ी वहीद मुराद के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील पर FIA को कल के लिए नोटिस जारी। एडिशनल सेशन जज की जानिब से अपील काबिल समाअत होने पर एतराज़, कहा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त ईद से पहले सुनी जाए। बुशरा बीबी के बाद बानी PTI ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पर FIA का छापा। 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद। ज़रा के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने कॉल सेंटर से हासिल रकम से 8 गाड़ियां खरीदी थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर की फंड्स की मंजूरी। मरियम नवाज की चिकन के नर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत, कहा अल्लाह का शुक्र है शहरियों ने निगहबान रमज़ान पर नहायत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के इंतजामात पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में मुनक़िद किया जाएगा। और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। ऑस्ट्रेलियाई खातून रुकने पार्लियामेंट ईवान में रो पड़ी। कैट मैक नामारा ने कहा जब मेरा बच्चा मेरे पास सो रहा था तब मलबे तले दबे फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखी। गजा में अंधाधुंध इसराइली बमबारी देखना दर्दनाक है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की अमरीका में आला सतह की मुलाकातें जारी। कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी लीज़ा कीना समेत अहम ओहदेदारान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। PTI का 55 करोड़ रुपए से जायद का माली बेज़ाब्ती का स्कैंडल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने बुज़दार दौर के स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। SNGDA में 28 करोड़ 60 लाख की बगैर टेंडर खरीदारी की गई। 26 करोड़ 63 लाख की खरीदारी में बुनियादी कवानीन नजरअंदाज किए गए। कमेटी ने डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। अपर चित्राल में बारिश और शदीद बर्फबारी से जिंदगी भी मफलूज। वादी कुमराट, लवारी टनल, कुलपानी, अशराई दरा, जहाज बांधा में बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, कई मकामात पर रोड ब्लॉक। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। दीर लोयर में बारिश के साथ शदीद यालाबारी भी हुई। फसलें और मेवाजात के बागात को शदीद नुकसान। उधर बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पंजाब में दाखिल। कई इस्लाम में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मौसम खुशगवार होगा। खुश्क मौसम का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला, 11 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी।
جبالیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس ترجمان عبداللطیف سمیت 9 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل کی نئی جارحیت سے صرف پچھلے ہفتے میں 1,42,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیل نے حملے جاری رکھے تو یرغمالیوں کی بازیابی فضول ہوگی۔ حماس کی تنبیہ، اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو غزہ کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، آسٹریلوی خاتون رکن پارلیمنٹ ایوان میں رو پڑی۔ کیٹ میک نمارا کا کہنا ہے کہ جب ان کا بچہ ان کے پاس سکون سے سو رہا تھا تو انہوں نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ملبے تلے دبے فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھیں۔ ان بچوں کے پاؤں ملبے تلے سے باہر نکل رہے تھے۔ غزہ میں اندھا دھند اسرائیلی بمباری دیکھنا دردناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امپورٹڈ گاڑیوں پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ کہا امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے چین پر ٹیکس میں تھوڑی کمی کر دوں۔ یمن حملے کی تفصیلات لیک ہونے کے سوال پر کہا ہو سکتا ہے سگنل ایپ میں ہی خرابی ہو، سگنل رابطے کا مؤثر ذریعہ نہیں۔ امریکی صدر کا یمن میں حوثیوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کے اٹلانٹک میگزین نے ٹرمپ انتظامیہ کے یمن جنگی منصوبے کی مزید تفصیلات جاری کر دی۔ کہا سگنل گروپ میں شیئر معلومات میں سے بعض کو روک لیا گیا تھا۔ ایڈیٹر ان چیف کو حملے کی اطلاع 2 گھنٹے پہلے ہی مل گئی تھی۔ اب تک واضح نہیں کہ سگنل گروپ میں صحافی کو شامل کیوں کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں بھیک مانگنے پر 5 خواتین سمیت 10 پاکستانی گرفتار۔ ملزمان کا تعلق ڈی جی خان، بہاولپور، لاہور، چارسدہ اور پشاور سے ہے۔ پاکستان پہنچنے پر انہیں گرفتار کر کے کارروائی کی جائے گی۔ کیوی سے T20 سیریز ہارنے کے بعد ون ڈے کا چیلنج۔ T20 کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو نیپئر میں جوائن کر لیا۔ سلمان علی آغا، حارث رؤف، خوشدل شاہ، عرفان خان شامل۔ ابرار احمد، سفیان مقیم، محمد علی اور عثمان خان نے بھی ٹیم کو جوائن کیا۔ T20 کے باقی 8 کھلاڑی براستہ دبئی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ سیریز کا پہلا ون ڈے 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے پہلے کیویز ٹیم کو دھچکا۔ نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم سیریز سے آؤٹ۔ پریکٹس کے دوران ٹام لیتھم کے ہاتھ پر گیند لگنے سے فریکچر ہو گیا۔ ہنری ٹام لیتھم کی جگہ اسکاٹ میں شامل۔ بریسویل ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ول ینگ بچے کی ولادت کی وجہ سے صرف پہلا ون ڈے کھیلیں گے۔ ول ینگ کی جگہ ریس نوریو کو اسکاٹ میں شامل کیا گیا۔ نیشنل T20 کپ میں چوکوں چھکوں کی برسات۔ صاحبزادہ فرحان نے نیا قومی ریکارڈ بنا دیا۔ صرف 6 اننگز میں 588 رنز بنا ڈالے۔ پشاور ریجن کے فرحان نے ایبٹ آباد کے خلاف 72 گیندوں پر 148 رنز بنائے۔ ایک ایڈیشن میں اپنا ہی 12 اننگز میں رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ تھیٹر فن و ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ پنجاب حکومت تھیٹر کی اپ گریڈیشن کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تھیٹر کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے آرٹسٹ فنڈ قائم کر دیا۔ تھیٹر کو بحال کر کے فن و ثقافت کی ترویج کے لیے بہترین ذریعہ بنائیں گے۔ ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات۔ ملک بھر میں فرزندان توحید شب قدر کی تلاش کریں گے۔ 27ویں رمضان پر خصوصی عبادات کا اہتمام۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیام اللیل کے روح پرور اجتماعات۔ 34 لاکھ سے زائد عمرہ زائرین اور نمازیوں کی شرکت۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی، بخشش اور امت مسلمہ کے لیے اتحاد کی دعائیں۔ اور پیارا رمضان ٹرانسمیشن میں 25ویں روزے کی افطار۔ ایران سے آئے مہمانوں نے اسماء الحسنہ پیش کر کے سما باندھ دیا۔ پیارا رمضان میں اداکار یاسر حسین کی شرکت۔ دیکھتے رہیے پیارا رمضان چاند رات تک، صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر۔